اب رات کا وقت تھا، تمام لوگ محو استراحت تھے، صرف پہرے دار اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں جاگ رہے تھے۔ بادشاہ بھی تمام دن کی مصروفیت سے فراغت کے بعد اپنی خوابگاہ میں پہنچا۔ وہ اپنے عالی شان محل میں انتہائی اعلیٰ اور نرم و گداز مخمل کے بستر پر لیٹا ہی تھا کہ اچانک اسے کمرے کی چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ اس نے اس آہٹ کو پہلے تو وہم سمجھا، مگر جب اس نے انتہائی غور اور سکون کے ساتھ جائزہ لیا تو اسے یقین ہو گیا کہ لازماً کوئی شخص اس کی خوابگاہ کی چھت پر ٹہل رہا ہے۔ وہ حیران اور پریشان تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کون ہے جو تمام حفاظتی حصار توڑ کر اس قدر جرأت و جسارت کے ساتھ اس کے محفوظ و مامون اور خفیہ کمرے کی چھت پر آ پہنچا۔ بادشاہ نے اسی لمحے اپنے خادم خاص کو آواز دی جو رات کی ڈیوٹی پر مامور تھا۔ بادشاہ کے لہجے کی تلخی سمجھتے ہوئے خادم دوڑا ہوا آیا اور انتہائی حیران کن لہجے میں بولا، بادشاہ سلامت، فرمائیے رات کے ان سکون آمیز لمحات میں کس چیز نے آپ کو بے سکون کیا ہے؟ میں آپ کے حکم کا منتظر ہوں۔ بادشاہ نے گرجدار آواز میں کہا، اتنی رات گئے شاہی محل کی چھت پر کون چل پھر رہا ہے؟ خبر لو اور فوراً مجھے اطلاع کرو۔ جس کسی نے بھی یہ جرت کی ہے آج وہ سزا سے نہیں بچ سکے گا۔ خادم دوڑا ہوا گیا اور اس نے محافظین اور شاہی کارندوں کو اس امر کی اطلاع دی تو محل میں ہر طرف بھاگم دوڑ شروع ہو گئی۔ ہر شخص پریشان ہو گیا، ہر ایک کی زبان پر یہی تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر یہ کیوں کر ہوا؟ کون ہے جس نے اپنی موت کو آواز دی ہے؟ شاہی محل کے تمام کارندے، حفاظتی دستے اور خدمتگار آگے پیچھے دوڑ پڑے اور محل کی چھت پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مجذوب نما شخص انتہائی بے فکری اور طمانینت کے ساتھ محل کی اسی کمرے کی چھت پر ٹہل رہا ہے جو کہ بادشاہ سلامت کی آرام گاہ ہے۔ محافظین کے عملے نے فوراً ہی اس شخص کو دبوچ لیا اور اسے دوڑاتے ہوئے بادشاہ سلامت کے پاس لے آئے۔ بادشاہ سخت غصے میں تھا۔ چشم فلک نے دیکھا کہ بادشاہ کو اس قدر غصہ آج تک نہیں آیا تھا۔ وہ تو انتہائی متحمل اور بردبار تھا، مگر یہ واقعہ انہونا تھا۔ اسی غیر متوقع بات نے بادشاہ کا لہجہ غیر متوقع کر دیا۔ بادشاہ نے اپنی مکمل توانائی اور بلندی کے ساتھ اس شخص سے پوچھا، تم کون ہو؟ تم یہاں کیسے پہنچے ہو؟ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اور یہ کہ تمہیں شاہی محل میں داخل ہونے کی جرت کیسے ہوئی؟ جہاں تک حفاظتی دستے کی کارکردگی کی بات ہے ان کی خبر میں بعد میں لوں گا، پہلے تم میرے ان سوالوں کا جواب دو۔ اتنے سارے سوالوں اور اس قدر سخت اور گرجدار لہجے کے باوجود اس مجذوب نے کسی قسم کی پریشانی، خوف یا گھبراہٹ کا اظہار کیے بغیر انتہائی دل جمعی اور شائستگی، اطمینان اور متانت کے ساتھ جواب دیا، بادشاہ معظم، میں کوئی قاتل، ڈاکو یا چور نہیں، نہ ہی کسی سازش کے تحت کسی بری نیت سے یہاں پہنچا ہوں۔ مجھے کسی نے یہاں نہیں بھیجا بلکہ میں اپنی مرضی سے یہاں آیا ہوں۔ دراصل ماجرا یہ ہے کہ میرا ایک عدد انتہائی قیمتی اونٹ گم ہو گیا ہے۔ وہ میرے گھر سے بھاگ گیا ہے۔ میں اس اونٹ کو تمام آبادی، جنگل، کھلیانوں اور کھیتوں میں ڈھونڈ چکا ہوں۔ میں نے کونا کونا چھان مارا ہے مگر اس کا کہیں بھی سراغ نہیں ملا۔ آخر کار میں نے یہی سوچا کہ صرف ایک جگہ باقی رہ گئی ہے اور وہ آپ کا شاہی محل ہے۔ میں نے خیال کیا کہ شاید میرا وہ اونٹ شاہی محل میں جا پہنچا ہو۔ میں نے اسے شاہی محل میں بھی نہیں پایا تو مجھے فکر ہوئی کہ ممکن ہے کہ وہ اونٹ شاہی محل کی چھت پر ہی موجود ہو، اس لیے میں چھت پر اسے تلاش کر رہا تھا۔ آپ کو اگر میرے اونٹ کے متعلق کوئی خبر ہو تو مجھے بتائیے تاکہ میں اپنا اونٹ حاصل کر سکوں۔ بادشاہ نے جیسے ہی اس مجذوب نما شخص کا یہ جواب سنا تو بادشاہ کا غصہ اور تیز ہو گیا، بلکہ تیزی اور تلخی کی آخری حدوں کو چھونے لگا۔ بادشاہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس شخص کو اس گستاخی کی کیا سزا دے۔ بالآخر بادشاہ پھٹ پڑا اور کہنے لگا، کیا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تجھے اتنی سمجھ بھی نہیں کہ یہ شاہی محل ہے؟ یہ کوئی جنگل، صحرا یا کھیت نہیں اور نہ ہی یہ کوئی چوراہا ہے جہاں تمہارا اونٹ آیا ہو۔ اس مجذوب نما شخص نے انتہائی تحمل کے ساتھ جواب دیا، بادشاہ ذی وقار، میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ آپ کو خدا رسیدہ بننے اور کہلانے کا بہت ذوق و شوق ہے۔ رب ذوالجلال آپ کا یہ شوق سلامت رکھے، مگر میں تو صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر شاہی محل میں اور اس کی چھت پر اونٹ نہیں مل سکتا تو پھر تخت و تاج اور نرم و گداز بستر پر خدا بھی نہیں مل سکتا۔ اس کے لیے فرش پر لیٹنا اور میٹھی نیند کو رت جگہ میں بدلنا پڑتا ہے۔
تب کہیں خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ بادشاہ اس شخص سے یہ بات سن کر سکتے میں آ گیا۔ اس کے قلب و ذہن میں ایک تلاطم بپا ہوا۔ اس کا تمام تر غصہ جاتا رہا، بلکہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ دل ہی دل میں کہنے لگا کہ اس شخص نے بات بھی کھری کی ہے اور بہت بڑی بھی۔ بادشاہ نے اس شخص کو انتہائی توقیر اور تعظیم اور تکریم و احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ وہ خود شاہی محل سے باہر جانے والے دروازے تک اسے رخصت کرنے آیا، مگر جب وہ اپنی خوابگاہ میں پہنچا تو نیند اس سے کوسوں دور جا چکی تھی۔ اس نے تمام رات کروٹیں بدلتے گزار دی۔ ساری رات بے چینی اور بے خوابی میں گزارنے کے بعد اگلی صبح بادشاہ اضطرابی کی کیفیت میں دربار پہنچا۔ شاہی محل کے کارندوں، خدمتگاروں اور خاص طور پر حفاظتی دستے کے عملے نے یہی سوچا کہ آج ان کی خیر نہیں۔ خدا معلوم بادشاہ سلامت رات کے واقعے پر انہیں کیا سزا دیں، کیونکہ کسی شخص کا شاہی محل کی چھت پر پہنچنا ان کی ناقص کارکردگی کی غمازی تھی۔ مگر انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ کوئی خلش ہے جو بادشاہ کو بے چین کیے ہوئے ہے، کوئی چنگاری ہے جو شعلہ بن چکی ہے، کوئی ایسی سوچ ہے جس نے بادشاہ کو مضطرب و مزمحل کر دیا ہے۔ اب اس میں وہ شاہانہ گھن گرج نہیں، وہ احکامات دینے سے بھی گریزاں ہے۔ اس کا دل کسی پل چین نہیں پا رہا، وہ روزمرہ کے شاہی دربار کے معمولات پر بھی دل جمی سے توجہ نہیں دے رہا۔ ابھی کارندے، خدمتگار اور حفاظتی دستے کے اراکین اسی سوچ میں تھے کہ انہوں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ انتہائی باروب اور باوقار شخصیت کا مالک ایک شخص دوڑا ہوا شاہی دربار میں آ پہنچا۔ اس شخص کی شکل و صورت میں خدا معلوم کیا سحر تھا کہ کسی کو اس سے یہ پوچھنے کی جرت نہ ہو سکی کہ بھائی تم کون ہو اور یہاں بغیر اجازت کے کیسے آئے ہو۔ وہ شخص انتہائی سرعت اور پھرتی کے ساتھ تخت شاہی کے نزدیک پہنچ گیا۔ اب سلطان ابراہیم بن ادھم اور اس شخص میں بمشکل 2 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ سلطان ابراہیم بن ادھم نے جب اس شخص کو اپنے اس قدر قریب دیکھا تو انہوں نے اس شخص سے پوچھا تم کون ہو اور میرے اس قدر قریب کس نیت سے آئے ہو۔ حفاظتی دستے کے اراکین اس شخص کو پکڑنے کے لیے دوڑے تو سلطان ابراہیم بن ادھم یعنی بادشاہ سلامت نے انہیں دور ہی سے اشارہ کر کے روک دیا اور اس شخص سے پھر وہی سوالات دہرائے۔ بادشاہ سلامت، میں کون ہوں اس بات کو چھوڑو، تاہم میں کس نیت سے آیا تھا وہ میں بتائی دیتا ہوں۔ دراصل میں یہاں قیام کرنے کی نیت سے آیا تھا، مگر یہاں آ کر معلوم ہوا کہ یہ تو ایک سرائے ہے، یہاں کسی کا بھی مستقل قیام نہیں، تو میں کیسے یہاں مستقل قیام کر سکتا ہوں۔ بادشاہ ابراہیم بن ادھم نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا برادرم، یہ سرائے نہیں اور نہ ہی قیام گاہ ہے، یہ تو شاہی محل ہے، آپ یہاں کس طرح قیام کر سکتے ہیں؟ اس شخص نے پوچھا بادشاہ سلامت کہ آپ سے پہلے اس شاہی محل میں کون رہتا تھا؟ بادشاہ نے کہا میرے باپ دادا مجھ سے پہلے اس شاہی محل میں رہتے تھے۔ اس شخص نے پوچھا آپ کے باپ دادا سے پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ بادشاہ نے کہا میرے باپ دادا کے باپ دادا اس میں رہتے تھے۔ اس نے پوچھا آپ لوگ کتنی پشتوں سے اس شاہی محل میں رہ رہے ہیں؟ بادشاہ نے کہا کئی پشتوں سے ہم اس شاہی محل میں رہ رہے ہیں۔ اس شخص نے پوچھا اب تمہارے بعد اس شاہی محل میں کون رہے گا؟ بادشاہ نے جواب دیا میرے بعد میری اولادیں اس شاہی محل میں رہیں گی۔ اس شخص نے کہا بادشاہ سلامت، ذرا سوچیے اور غور و فکر کیجیے کہ جس جگہ اتنے لوگ آ کر چلے گئے اور کسی نے مستقل قیام نہ کیا، کیا وہ جگہ سرائے نہیں تو اور کیا ہے؟ اس گفتگو سے بادشاہ ابراہیم بن ادھم کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ ان کی دنیا ہی بدل گئی۔ کچھ رات کے واقعے کا اثر تھا، دوسرا اس گفتگو نے جلتی پر تیل کا کام کیا، اور اب بادشاہ سلامت نے فوری طور پر شاہی محل کو خدا حافظ کہا، تمام لذت زندگی کو چھوڑ کر روحانی لطف کی ٹھانی، کیونکہ اب سلطان ابراہیم بن ادھم سے حضرت ابراہیم بن ادھم بننے کی راہ روشن پر گامزن ہو چکے تھے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ اپنی معرکۃ الآراء کتاب تذکرۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ جو شخصیت حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ کو ان کے شاہی دربار میں ملی تھی وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، کیونکہ جب حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ شاہی محل کو خیر بات کہہ کر ریاضت اور مجاہدہ کے لیے جنگلوں اور صحراؤں میں نکل پڑے تو وہی مرد قلندر انہیں راستے میں ملے۔ تو آپ نے ان سے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے فرمایا میں خضر ہوں۔
حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ صحرا با صحرا گریا و زاری اور رب کائنات کے حضور عاجزی کرتے ہوئے نیشا پور کے مضافات میں جا پہنچے۔ وہاں ایک تاریخ غار میں مکمل 9 سال تک رب کریم کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہے اور عبادت اور ریاضت میں مصروف رہے۔ آپ ہر جمعۃ المبارک کو غار سے باہر تشریف لے آتے اور جنگل سے لکڑیاں جمع کرتے۔ ان لکڑیوں کو فروخت کر کے جو کچھ حاصل ہوتا وہ رب رازق اور رزاق کے راستے میں نصف دے دیتے اور نصف رقم سے ہفتے بھر کا سامان خورد و نوش خرید کر پھر پورے 1 ہفتے کے لیے غار میں تشریف لے جاتے تاکہ مجاہدہ جاری رکھ سکیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ کے دل میں خدا خوفی اور دماغ میں نجات اخروی کا سودا سمایا تھا۔ آپ نے دنیاوی تخت و تاج اور شاہانہ جاہ و جلال کو ٹھوکر مار کر شاہی محل سے رات کی بے زبان تاریکی میں لوگوں سے چھپتے چھپاتے اور واقف کاروں سے بچتے بچاتے نکل پڑے تھے۔ لباس فاخرہ اتار پھینکا اور غلاموں کے سے کپڑے زیب تن کر کے مزدوری کی تلاش میں سفر کا آغاز کیا۔